اسلامی خطے کی 50 60 70 سال کی تاریخ کے پیچھے چلے جائیں اور چیزوں کو ہم اس کا انالیسس کریں تو سارا معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف نہیں تھا، تو وہ یا غیر جانبدار حکومتیں رہیں یا ان کا جھکاؤ ایسٹرن بلاک یعنی رشیا سوویٹس کے ساتھ رہا. تو ان حکومتوں کے خلاف جو ہے شدید پروپوگنڈا کیا گیا، اور اس پروپوگنڈے کی جو کوئی بھی تائید کرتا رہا وہ اسلامی دنیا میں رائٹ ونگ یا اور اوپنلی کہا جائے جیسے جماعت اسلامی، وہابی، تکفیری، دیوبندی، اور ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے قادیانی بھی، کیونکہ قادیانی بھی وہی اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ جو ویسٹ پالیسی کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا قادیانیوں کا جو سپورٹر ہے وہ مغرب ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو کولڈ جہادیس پارٹیاں ہیں یا اسلامسٹ پارٹیاں ہیں جو امریکہ اور ویسٹ کے خلاف نعرے بازی تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کی پالیسی کو اور ان کے مفاد کے لیے کام کرتے چلے آئے ہیں. تو لوگوں کی شارٹ میموری نہیں ہونی چاہیے. جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہیں وہ ہمیشہ فریب میں مبتلا رہتی ہیں، اور یہی حال اسلامی دنیا کا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں لیٹس سے وی اسٹارٹڈ فرام، حالانکہ میں نے تو جو بھی مطلب میرے ذہن میں میں اس کو کہہ رہا ہوں، میری کوئی اسٹڈی اس کو میں نے نہیں چیک کیا، لیکن جو چیزیں فیڈ ہیں میں اس کو ایکسپریس کر رہا ہوں. 60s کی دہائی میں کیا ہوا انڈونیشیا کے اندر، وہ سکارنو جو تھا اس نے ایک اسٹرگل کی، آزادی لی ملک کو، وہ امریکن بلاک کا حصہ نہیں بنا. اس کا زیادہ جھکاؤ سوویٹس اور چائنا اور پھر کیا بولتے ہیں مطلب نان الائنس کی طرف رہا. اور وہ اس نے ایک بڑا ریڈیکل پروگرام سے بہت غریب ہو گئے ہوئے تھے، کیا بولتے ہیں انڈونیشینز، اور پھر وہاں اس نے اثر نو جو ہے انڈونیشیا کو ترقی کی شاہراہ پر لے کے آیا. اور وہ امریکنز کیونکہ چاہتے تھے کہ انڈونیشیا ہمارے زیر اثر رہے، وہ سکارنو جو تھا اس نے اس کو ریجیکٹ کیا. بس پھر کیا تھا، سی آئی اے نے وہاں کی جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو فنڈ کیا، پیسہ دیا، اسلحہ دیا، اور پھر وہاں کا ایک ملٹری ڈکٹیٹرس جو تھا اس نے حکومت کا کو کر دیا اور کہا کہ یہاں کمیونزم رائج کر رہے تھے تو ہم اب اسلامسٹ ہیں اور مسلمان ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو 5-6 ملین لوگوں کو اسی یلغار میں جو ہے انڈونیشینز کو مار دیا گیا، بے انتہا ظلم کیا. چھوٹی چھوٹی جو بھی ان کے کارنوں کی پارٹی سے یا اس کا طرفدار تھا، ہمدرد تھا، ان کو فیملی سمیت جو انہوں نے جو ہے وہ مار ڈالا، بڑا ظلم کیا. اور میرے خیال میں 30-40 سال پھر اس کی حکومت رہی، تو کچھ عرصہ پہلے ہی وہ جو ہے وہ دنیا ریزائن کیا یا اس کے خلاف کوئی کو ہوا، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. تقریباً 10-20 سال میں بھی 20 ایئرس ہوئے ہوں گے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں انڈونیشیا میں رائٹسٹ جماعتوں نے امریکن پالیسی کو فالو کیا. امریکنز کا جو انٹرسٹ تھا کہ یہاں سے ایک پروگریسو گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی جائے، جو نیشنلسٹ پروگریسو گورنمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد وہاں مکمل امریکن اجارہ داری ہو گئی انڈونیشیا کے اندر. تو آگے ہم چلتے ہیں. جیسے ہی الجزائر میں انہوں نے زبردست فریڈم فائٹ کی اگینسٹ فرینچ، تو کیا ہوتا ہے جناب، وہاں بھی
فرانسیسیوں نے ریڈیکل لوگوں کو اپنی طرف کیا، اور وہ جو جو چاہتے تھے کہ فرانس سے آزادی لیں، وہ ترقی پسند تھے، وہ سوشل ریفارم اپنے ملک میں چاہتے تھے آزادی کے بعد. اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا جو بانی تھا اسٹرگل اگینسٹ فرینچ آکوپیشن، وہ ایک قادری سلسلے کا فالوور تھا، اور اس کا نام بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہی تھا. وہ وہاں کا نیشنل ہیرو ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیسٹ ہیں انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے دشمن کے خلاف، تو ہم فرانس سے الجزائر سے شروع ہو جائیں. بہت بڑی قربانیاں جو ہے قادری سلسلے کے جو سنی فالوورز تھے، انہوں نے وہاں شدید ترین، اور فرانس سپر پاور تھی اور بارڈر بھی زیادہ دور نہیں تھا، وہاں سے سپلائی پیرس سے آ جاتی تھی، اور اس کا بہت کنٹرول تھا اس کے اوپر. کیا نام ہے، موراکو، الجزائر کے اوپر. تو وہاں کی بھی اسٹرگل جو ہے وہاں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے امریکن نے جو بومدین اور دوسرے جو تھے پومپیڈو، کیا نام، وہ بہرحال جو نئی حکومت آئی وہ بھی اینٹی امریکہ تھی، اور اس میں انہوں نے اپنے جماعت اسلامی اور رائٹسٹ دیوبندی وہابی ایلیمنٹ جو تھے تکفیری، ان کو اس حکومت کے خلاف استعمال کیا، اور جس کی ایکسٹریم فارم ہم دیکھتے ہیں 90s میں جو وہاں جو کچھ قتل عام اور یہ ہوا. تو عجیب بات یہ ہے انڈونیشیا میں بھی ان لوگوں نے امریکن پالیسی کو فالو کیا جو لوگ اسلام اور جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، اینڈ الجزائر میں بھی یہی ہوا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن لیٹ سے پاکستان کی بھی ایک ایسی مثال ہے کہ وہاں جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ایک پروگریسو، ایک ریفارم کرنے والی، اور پھر جو ہے وہ امریکن بلاک کے لیے خطرہ تھی، امریکنز کے لیے، کیونکہ جو اس کی پالیسیز تھیں وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہینری کسنجر نے بھی آ کے اس کو دھمکی دی تھی. وہ ایک ہے ایک سڑے شکل والا مادر چوت، کیا نام ہے اس کا، اشتیاق احمد، لاہوری قادیانی لاہوری نام لکھتا ہے، قادیانی ہی ہوگا. بہرحال تو وہ کیا کہتا ہے کہ جناب اس کی کوئی پروف نہیں ہے کہ ہینری کسنجر نے یہ بات کہی تھی. وہاں چوت، یعنی ایسے ایسے بے غیرت لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو ہسٹری کا کیا کہتا ہے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات 1977 میں کی تھی، بلکہ اس سے پہلے شاید 1976 میں کبھی اس نے یہ مجھے اس نے قومی اسمبلی میں کہا. اس وقت ہینری کسنجر جو ہے وہ زندہ تھا، اور شاید ابھی بھی وہاں ان کا فورن منسٹر ہی تھا. اس نے تو ڈینائی نہیں کیا، وہ خاموش رہا مرگ تک. ابھی ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ بھٹو کو تھریٹ نہیں کیا تھا، لیکن اشتیاق کے چمونے لار رہے ہیں. خیر، تو آگے وہ دیکھیے کیا ہوا. جتنے بھی دیوبندی وہابی ایلیمنٹ تھے، انفارچونیٹلی اس میں کچھ یہ کیا نام ہے اس کا، نورانی کا، اس نے بھی شرکت کر کے، تو مطلب جو رائٹسٹ تھے انہوں نے وہی کچھ کیا جو امریکہ چاہتا تھا. ایک پاکستان میں ایک عوامی حکومت، جمہوری حکومت، جس کا جھکاؤ ہرگز اور ہرگز امریکن بلاک کی طرف نہیں تھا. اوکے، جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک اسلامی بلاک بنائیں، ہم نہ ویسٹ کے الائی بنے نہ ایسٹ کے، اپنے طور پہ ہم، اور بہت ساری چیزیں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. پھر رائٹسٹوں نے کیا کیا، قادیانی لابی کے ساتھ اور سی آئی اے اور زائنسٹ لابی کے ساتھ مل کے بھٹو کا تختہ اٹھا دیا. جہاد کا اور اسلامی شریعت نافذ کرنے کا نعرہ تو لگایا، لیکن جو کوئی اسلام کی خدمت کرنے والی حکومت تھی، عوام کی خدمت، اس کو انہوں نے الٹا دیا، کیونکہ وہ حکومت زائنسٹ اور امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی. یہاں پر بھی وہ سو کولڈ
اسلامسٹ جو ہیں وہ ننگے ہو کے اور بتا رہے ہیں کہ ہم رحمان کے نہیں، ہم شیطان کے طرفدار ہیں، یہ زائنسٹ کے طرفدار ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. پھر اور بہت ساری رجیمز آئیں جن کے خلاف، لیٹ سے بیک ان 50s، کیا نام تھا اس کا، وہ ڈاکٹر مصدق جو تھا، اس کو بھی انہوں نے کیا کیا. ترکی میں وہ مندرس نامی تھا، وہ بھی ترکی کی اس پالیسی سے خوش نہیں تھا کہ وہ پرو ویسٹرن رہیں، نیٹو کا حصہ بنے. وہ بھی تھوڑا سا مطلب باہر آنا چاہتا تھا، اس کو بھی انہوں نے پھانسی لگا دیا. لیکن کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ جو سو کولڈ جہادسٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو امریکہ کے خلاف بظاہر نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کا ہر عمل وہ امریکن اور سامراجی دنیا کے مفاد کے لیے کیوں آتا ہے. لیبیا میں آپ دیکھیں، لیبیا کیا کر رہا تھا، اوکے، وہ بھی امریکن بلاک میں نہیں تھا، اوکے، اور وہ ان کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا تھا. انہوں نے اس کو بھی پہلے پھر کافر بھی کہا، پھر اس کے اوپر حملے بھی کیے اور اس کو کیا اس بیچارے کے ساتھ کر دیا. اور اس کے بعد لیبیا آج تک سنبھل نہیں سکا. لیبیا کے لوگوں کا معیار زندگی بہت اچھا تھا، ان کو فریڈم بھی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا جی بالکل فریڈم نہیں تھی، یہ نہیں تھی، ایسی بھی بات نہیں ہے. لیبینز فری تھے دنیا کے کسی جگہ جانے کے لیے، ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی تھی، اور وہ ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، اس میں کوئی نقص ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کا معیار زندگی جو تھا وہ بہت اچھا تھا. ان کو کافی فریڈم بھی تھی. اور جس جمہوریت کے نام کے اوپر یا اسلام کے نام پر انہوں نے اس کو مار کے تبدیلی لائی، آج دیکھ لیں گے لیبین دربدر ہو رہے ہیں. اب جمہوریت اچھی، وہ کیا کہتے ہیں، کاہے کو لیا پنگا، جمہوریت سے قذافی چنگا. وہاں مافیاز کا رول ہے، جہاں لوگ آتے ہیں کسی کو مار دیں، کسی کی بیٹی کو اٹھا کے، کسی کو بھی، اتنا برا حال ہے وہاں پر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ انہوں نے مافیاز بنائے ہوئے ہیں، لیبین اتھارٹیز ان کو پرمٹ دیتی ہے، وہ ایک گھٹیا سی کیا کہتے ہیں بڑی بسیدہ سی کشتی میں جو تارکین وطن، کیا وہ جو پاکستان سے، افغانستان سے، مختلف ممالک سے آئے ہوتے ہیں، ان سے پتہ نہیں 5,000 10,000 کیا کہتے ہیں ڈالرز لے کے اس کو ان کشتیوں میں بٹھا دیتے ہیں. آگے اس میں جو ہے سوراخ کر کے خود کشتی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں. بہت ساری چیز ہے بہرحال. تو قذافی کا لیبیا اچھا تھا یا آج کا؟ یہ جمہوریت تھی جناب. اور یہاں پر جتنے بھی لیفٹ، میں یاد ہے کہ میں جب اس وقت سوشل میڈیا کا دور شروع ہو چکا تھا، میں بات کیا کرتا تھا، جتنے بھی دیوبندی وغیرہ تھے وہ بھرپور گالیاں دیتے تھے اس کو، قذافی کو، کہ وہ مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. میں ان کو کہا کرتا تھا یار آپ ایک راستہ جانتے نہیں، کچھ نہیں، تو آپ اس طرح سے لگے ہوئے ہیں. اگر اتنے ہی تم دیوبندیوں لیبیا سے نفرت کرتے ہو تو وہ مولوی فضل الرحمان جو ہے وہ کتنی بار لیبیا گیا، اس کو کہا مجھے پیسے کھینچ کے لے کے آیا ہے. اوکے، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا، لیبیا بالکل ڈی سٹیبلائز ہو گیا. یہی امریکہ چاہتا تھا، اور یہی اخوان المسلمین اور دیوبندی مکتبہ فکر کے، دوابی مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس اردغان جس کو ہمارے ہر مکتبہ فکر کے مولوی نے، حرام زادے نے یہی کہا کہ یہی دوسرا صلاح الدین ایوبی ہے. وہ کیا کرتا تھا، مرسنریز کو ہائر کر کے پیسے ویسے دے کر اور وہاں بھیج دیا، جاؤ جی لیبیا میں اس کا قتل عام کرو، وہاں لوگوں کے گھروں کو لوٹو. اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے تو بتاتے نہیں ہیں. میرے تو پرسنل دوست جو پاکستان میں پاکستانی ہیں، وہ سم ہاؤ اسکیپ کر کے آگے، اور وہ ٹرو سٹوریز بتاتے ہیں کہ کیا کیا ظلم کیا ہے ان جہادیوں نے وہاں عام لوگوں کے ساتھ، جن کا کوئی لین دین نہیں تھا سیاست کے ساتھ. اور کیسے وہ وہاں کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے لڑکی کو لاؤ، اگر وہ نہیں دیتے تھے ان کو شوٹ کر کے لڑکی کو چھین کے لے جاتے. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ہے جی ان کا اسلام.
اور یہی چاہتا تھا زائنسٹ، یہی چاہتے تھے کہ لیبیا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے، کیونکہ وہ امریکہ کی گڈ بک میں نہیں تھا. تو اسی طریقے سے جو ہے پھر دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں آج اسد کی بہت برا ہوگا، اس نے ظلم بھی کیے ہوں گے لوگوں کے اوپر، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ اس نے جو سکسٹیز سے امریکہ جو یہودیوں کا پلان تھا کہ ہم اس دمشق اور یہ سارے علاقوں پر قبضہ کر لیں اور اپنی فوجی حاکمیت جتا دیں، وہ تقریباً 50 سال تو انہوں نے اس کو روکے رکھا ہے. اوکے، آسان نہیں تھا ان کے لیے وہاں آ کے حملے کر کے اور چیزوں کو قبضہ کر لینا جیسے آج کر رہے ہیں. تو یقیناً ہر حکومت میں نقص ضرور ہوتے ہیں، وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا بھی گیا، سارا کچھ جیسے میں نے بتایا ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ جہادسٹ جو ہیں، یہ وہابی ایلیمنٹ جو ہیں، انہوں نے بھی وہاں بے انتہا ظلم کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، گلے کاٹے ہیں، یہ کیا ہے، جن جن ایریاز میں ان کا قبضہ ہوا، یہ جب عرب سپرنگ کے نام کے اوپر انہوں نے وہاں جو بروٹیلٹی کی ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو ایسے اینیملز کے ساتھ مطلب اگر ان کو ٹارچر اچھا تو نہیں ہے، کیس مقدمے ہونے چاہیے، جی ٹھیک ہے اس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن کیونکہ وہاں کا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے، نہ صرف ابھی آپ سعودی عرب کو میں دیکھ لیں، یہ سعودی عرب میں جمہوریت کی بات کیوں نہیں کرتے جی؟ وہاں اگر کسی چائے کے سٹال پر بیٹھے دو عربی آپس میں بات کر لیں، ایک نے اگر سلیمان کا نام بھی لے لیا ہے تو رات کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بھئی تم نے سلیمان کا نام کیوں لیا، واٹ واز the ریزن. اور یہ سارے عرب کنٹریز میں ہے. یہ وہاں کا ایک نیٹ ورک جو انٹیلیجنس کا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتے، چھوٹی سی بات کے اوپر لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لہٰذا وہ بات ہی نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ کہتے ہیں جی وہاں، چلو جی وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے نا، لیبیا میں ڈکٹیٹرشپ تھی، تونس میں تھی، ادھر مصر یا شام میں. قطر میں کون سی جمہوریت ہے جی؟ سعودی عرب میں کون سی جمہوریت ہے؟ وہ کیونکہ مغرب نواز ہیں ان کی حکومتیں، وہ جو مرضی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خطا یہاں یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ زائنسٹ بلاک کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ ان کی گڈ بک میں ہیں، ادروائز یہ جہادی فوراً اٹھتے ہیں، وہاں دھماکے بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو علوی شیعہ بھی کہہ دیں گے، اس کو جناب قرآن بدلنے والا کہہ دیں گے، اس کو کہیں گے کہ جی اسد نے اپنے نام کا کیا کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا ہوا تھا. یار یہ انتہا کی زیادہ. اسی طریقے سے وہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں جب ہم پاکستان میں تھے، کہ بھی بھٹو جو ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے پاکستان کا سارا سامان لوٹ کر اور کیا لاڑکانے کو پیرس سے بھی بڑا شہر بنا دیا ہوا ہے. میں کئی بار جا کے دیکھا لاڑکانے کو، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، بلکہ یہاں تک سنا کرتے تھے کہ ریلوے اسٹیشن جو ہے نا لاڑکانے کا، وہاں پر انہوں نے گولڈ کے وہ دروازے بنا دیے ہوئے ہیں، وہاں پر جناب سڑکوں کے ارد گرد پنکھے لگ گئے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہے وہاں پر، کیا کہتے ہیں وہ کارپیٹ ہیں وال ٹو وال ان کے گھروں میں، اور وہ پیرس کو بھی لاڑکانہ مان کرتا ہے. اللہ کی قسم لاڑکانہ ہے، میں نے جا کے کئی بار میں گیا ہوا ہوں، لیکن nothing was like that. فرسٹ ٹائم میں وہاں 79 میں گیا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا جو ہم نے سنا ہے، وہی بسیدہ سا کیا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن، وہی بسیدہ سڑکیں، وہی حتیٰ کہ بھٹو کا گھر جہاں میں المرتضیٰ وہاں پر بھی میں گیا دیکھا، nothing was special there. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں. لیکن یہ
BBC کا پروپوگنڈا، اور پھر جماعت غیر اسلامی اور یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، ملا وہابی دیوبندی، انہوں نے تو بھرپور ہر جگہ کہ جی یہ کر دیا، بھٹو نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے بھئی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ایک زائنسٹ ایک پلان تھا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب یہی جہادسٹ جو ہیں، یہ جو کچھ ایک دو دنوں میں انہوں نے کر لیا ہے، اس کی تو ڈیٹیل آئی نہیں ہے. انہوں نے جناب وہاں سیرین لڑکیوں کو اٹھایا ہے، لے کے گئے ہیں، اور کیا کچھ نہیں لونڈیاں بنا رہے ہیں سیرین لڑکیوں کو. اب اس کے اوپر وہ ویسٹ نہیں بول رہا، اس کے اوپر کیا بولتے ہیں، دیوبندی نہیں بول رہے، اس جماعت غیر اسلامی والے نہیں بول رہے. وہ تو بڑا نعرے لگا رہے ہیں کہ اسلام فتح ہو، اسلام کی فتح ہو گئی اور جہاد ہو گیا، یہ وہ. اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے فلسطینی وہاں ایسے مارے جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی چونٹیوں کو مارتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو آئی ڈونٹ نو لوگ کیسے سمجھیں گے سارے فیکٹس کو جاننے کے بعد بھی. یہ جہادسٹ کو جو جہادسٹ تو نہیں ہے، فسادسٹ ہیں یہ تو، لیکن لوگ اگر ان کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں اور ان کو مجاہد کہہ رہے ہیں، ان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ان کو اسلام کا سپاہی کہہ رہے ہیں، تو وہ اسلام سے بٹرے کر رہے ہیں، اسلامی پرنسپل سے بٹرے کر رہے ہیں. تو ہر ایک اور بالکل یہ وہابی دیوبندی جو ہیں، یہ شیعہ کے خلاف جات کے تو یہودیوں کی کھلی وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل ایران کو مار دے، اسرائیل اس کو اسد کو مار دے، یہ وہ شیعہ ہے. یہ کہ بھئی کہاں شیعہ ہے یار. تو وہاں کے مولوی جو ہیں، سنی مولوی ہیں، کیا نام ہے اس کا، اسد فیملی کا، وہ ان کی نماز جنازہ کرا رہے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ کسی علوی کی کافر کی نماز جنازہ کرانے کے بعد ہم کافر ہو جائیں گے؟ لیکن ان کے پاس دلیل شرعی ہے، تو اسی لیے وہ کر رہے ہیں. اور وہ بڑے پکے اہل سنت ہیں، کوئی یہ تکفیری نہیں ہے وہ، جن کو انہوں نے خودکش حملوں میں مارے بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ وہیں آ جاتے ہیں جو یہودی چاہتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یہودی کے پالیسی پہ چلتے ہیں اور انہی کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو مختصر یہ ہے کہ اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ اصل میں بہت بڑی یہودیوں کی فتح ہے، اور یہ اس فتح میں جشن منا رہے ہیں. تو اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اللہ آپ کو چھوڑے گا اس معاملے پر کبھی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے، اسد نے بھی غلطیاں کی، سارا کچھ ہوا کسی، لیکن کمپیئر کریں کہ اب آپ اسرائیل کی غلامی میں ہے، پہلے آپ اسد کی غلامی میں تھی، کون سی غلامی آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ اور ابھی جو کچھ آگے ہونے والا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے لوگ کہ یہ ہم سے کیا غلطیاں ہو گئی. کیونکہ سیریا ایک ملک کی حیثیت سے یہ ان کو نہیں برداشت. پہلے بھی انہوں نے ورلڈ وار کے بعد اس کی بالکنائزیشن کی تھی اس ریجن کی، کیونکہ اس ریجن سے ان کو خطرہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ظہور عیسیٰ علیہ السلام ہوئے گا اور دجال سے جنگ کرے گا. وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے امام مہدی کے لشکر نے بھی آنا ہے. اوکے، تو وہ سارا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تکفیریوں کو بیچ میں لے آئے ہوئے ہیں. یہ اب اللہ سے تو لڑنے سے رہے نا، اللہ نے تو جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو آئیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ان کو. وہ دجال سے لڑائی کریں گے. تو بہرحال اب جو کچھ، میں تو کہتا ہوں کہ نہ ہی ایسا ہو، لیکن
کیونکہ انسانی مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں گی ان خوارج کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیں, آپ شروع کر دیں پچھلے 10-12 سال کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں, یہ جہادیوں کے جو فتنے سے کم از کم 20 ملین مسلمان جو ہیں اس دنیا سے موت ہم سے وہ ہمکنار ہوئے. کیا نام ہے, لیبیا میں, سیریا میں, کیا نام ہے, عراق میں, کردستان میں, افغانستان میں, پاکستان میں کون مارے گئے ہیں؟ انہی کی وجہ سے مارے گئے ہیں نا. 9/11 کے بعد جو انہوں نے کیا ہے, پھر داعش آ گئی, طالبان آ گئے, اور وہ زدن غزہ میں یہ وہ سارا اسی تسلسل کا حصہ ہے. اب یہاں پر انہوں نے وہ اس کو ایک نئی وہ داعش کو حکومت دے دی ہے. اس میں کتنے گروپ ہیں, آپس میں ان کی ایسی لڑائی ہوگی, کیونکہ یہی ایجنڈا ہے یہودیوں کا. کبھی بھی وہ سیریا کو خواہ وہاں داعش کی بھی حکومت آ جائے جو کہ ان کے اپنے ہیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اسلامی ریجن جو ہے وہ اسٹیبل ہو. وہ وہاں جنگ کرواتے رہیں گے کیونکہ یہ ان کے اپنے ہی کیا کہتے ہیں ایجنٹس ہیں جو مختلف گروپس بنا کے پھر رہے ہیں. ان کو کیا ہے, جو یہودیوں سے آرڈر ہوگا انہوں نے اسی کو فالو کرنا ہے. تو یہ آپس میں بھی ان کی ہوگی, خود کا حملوں میں ایک دوسرے کے لیڈروں کو مار دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں کسی اپنے پیڈ ایجنٹ کو کہیں گے کہ تم نعرے لگاؤ جہاد اگینسٹ اسرائیل, ہم آ رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, کوئی وہاں کوئی فالس فلیگ کوئی خودکش کروا کے یہ وہ اسرائیل کو موقع فراہم کر دیں کہ دیکھو جی یہ ابو فلانا جو ہے یہ تقریر کر رہا ہے کہ ہم جہاد کریں گے اور ان کو اسرائیلیوں کو گلے کاٹ دیں گے, سر تن سے جدا. اور یہ تو جب اب ہم نے تو نہیں چھوڑنا. سیم جیسے حماس جو اسرائیل کی پیداوار ہے, انہوں نے جو ڈرامے بازی کی تھی اوکے موساد کے ساتھ مل کر, انہوں نے جناب وہ ایک فالس فلیگ کیا, کوئی نہیں مارے گے کوئی, یہ سب جھوٹ ہے بینچودوں نے. ایسے میں نے جو جیسے ہی جب یہ ہوا ہے واقعہ, میں نے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز میں نے کہا یہ فالس فلیگ ہے, اس کا ہدف کیا ہوگا کہ یہ غزہ کے لوگوں کو, فلسطینیوں کی جانوں کو خطرہ, مار دیں گے ان کو. اور کیا ایسا ہوا نہیں, خدا کی قسم میں نے جسٹ مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا, میں نے کہا نہیں یہ تو فالس فلیگ ہے, اللہ کی قسم وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز. اوکے جیسے ہی پتہ چلا حماس کے مجاہدین نے یہ کر دیا, میرا فرسٹ ری ایکشن یہی تھا. تو یہ بات ہوتی ہے ویژن سے آتی ہے. تو یہ کوئی ویکیپیڈیا یا کوئی کمپیوٹر کی جرنلزم نہیں ہے. اوکے تو یہ حالت ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے اسلامی ریجن میں, یہ بہت سنگین قسم کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس کا انجام جو ہے وہ پاکستان پر ہونا ہے. تو اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو حکومت ہے وہ قادیانیوں کی ہے, اور قادیانی جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کے جو اگینسٹ نہیں جائیں گے, وہ ہمیشہ انہی کے طرفدار ہیں. تو ہم نے اپنے ملک کو قادیانی تسلط سے آزاد کروا کے اس کا دفاع کرنا ہے. پاکستان کا دفاع کو جو ہے وہ ضمانت ہوگی امت کے اتحاد کے لیے. تو بہرحال ابھی آپ دیکھیں, ابھی افغانستان کا مسئلہ بھی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ایک حقانی کو مار دیا, یہ کر دیا. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ کیا صورتحال ہے. صورتحال یہی ہے, دیکھیے افغانستان میں جو کوئی بھی حکومت ایسی ہوگی جو کہ پاکستان کے ساتھ سمود تعلقات بنانے کی
فکر ہی کرے گی تو وہ حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. اوکے. جیسے 64 میں جو ہے وہ ظاہر شاہ نے کیا کیا، وہ پرو پاکستان تو نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ داؤد خان جو ہے اس نے ایسے ایسے کیا ہے اور رسوائی ہوئی ہے، فوج بھیج دی جنگ کی اور افغانوں کو بڑی مار پڑی، تو اس نے اس کو سیک کر دیا اور پھر پاکستان کے ساتھ اس نے تعلقات استوار کیے. اب وہ جو وہاں رولنگ مافیا ہے وہ کبھی بھی 50 سے لے کر آج تک وہ کبھی بھی پاکستان کی فیور میں نہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دشمنی اور تناؤ رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ اندر خانی اس کا بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی چلے گئے، مختلف کوئی نیشنلسٹ پارٹی وغیرہ میں بھی. تو وہ داؤد کے ساتھ انہوں نے، داؤد کیونکہ بیوقوف سا آدمی تھا اس سینس میں کہ وہ پشتونستان کے اوپر یہاں کے جو ولی خان اور کیا نام ہے غفار خان وغیرہ، وہ بھی جا کے اس کو پمپ کرتے تھے کہ منگا ہو افغانستان اگاڑم 10 سے کم 10 سے کم، وہ پھر اس کو بھی وہ مطلب پمپ کرتے رہے. تو کیونکہ داؤد کی اور ظاہر شاہ کی یہ بھی کھچاؤ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی پھڈے ڈالے، لیکن وہ اس نے لو پروفائل رکھا. پاکستان دوست نہیں تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ میں یہ پنگا نہ لوں تو بہتر ہے. اس نے کوشش کی تھی 50 میں لیکن وہ ناکام ہوا، پھر اس کے بعد وہ لائن پر آ گیا تھا. دوست نہیں تھا تو بہت بڑا دشمن بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ پاکستان کو پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن اگین اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لیے اس نے لو پروفائل رکھا. پھر داؤد خان نے اس کا تختہ الٹا کے سب سے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ میں ساری دنیا سے اچھے تعلقات رکھتا ہوں ماں سوائے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جناب ہم اس کو واپس لیں گے پشتونستان بلوچستان. پھر وہ ایک شروع ہو گئے کیونکہ یہاں کے جو نیشنلسٹ تھے وہ افغانوں کو جا کے یہی بتاتے تھے کہ بھئی یہ تو یہی موقع ہے، لوہا گرم ہے، ایسٹ پاکستان گیا چلا، فوج ڈیمورلائز ہے اور نئی حکومت آ گئی ہے، وہاں کرائسس ہیں، ہندوستان کا نے بہت سارا علاقہ اور قیدی ان کے پاس ہیں، یہی ٹائم ہے ہم پشتونستان بنا سکتے ہیں. پھر اس نے جو کیا وہ ہسٹری کا حصہ ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہا اور جو لوگ کہتے ہیں بھٹو نے غلطی کی تھی کہ وہاں آپریشن کر کے، وہ ریالٹی کو نہیں جانتے. میں تو ان کرداروں کو ملا ہوں جو کہتے تھے ہم تو پاکستان، ہم نے تو پورا فیصلہ کر لیا ہوا تھا 70s میں ہی، ارلی 70s میں، کہ پاکستان کو بریک کر دیں گے، لیکن رشینز نے ہمیں فل فلیج سپورٹ نہیں کیا اور ہم اس طرح سے شاعران اور بھٹو نے ہمیں مل کے ہمارے وہ پروگرام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچانے. وہ پاکستان کو بریک کرنا چاہتے تھے اور وہ خود کہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا مقدمہ نہیں تھا، نہیں تھا جھوٹا مقدمہ. یہی لوگ تھے نا جو وہاں کابل کے اندر جا کے یوم پشتونستان مناتے تھے، کیونکہ یہ ایک ان کا سیریس پروجیکٹ تھا. اب داؤد کے بعد پھر وہاں پر داؤد نے جب دیکھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ اس نے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیا کہتے ہیں وہ پشتونستان کو بھی، ڈیورنڈ لائن کو بھی ماننے لگا، ہر چیز سیٹل ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ناؤ دس از دا ٹائم. وہ جو کمیونسٹ پارٹی میں جو نیشنلسٹ تھے جو زیادہ پرچمی تھے، اور پرچمی اور پاکستان کے جو کیا ولی خان پارٹی بہت زیادہ ان کے آپس میں گہرے مراسم اور یہ وہ، تو انہوں نے داؤد خان کا تختہ الٹا دیا، داؤد خان کی پوری فیملی کو مار دیا. پھر اس کے بعد وہ ترکئی کا زمانہ آیا اور اس کے بعد جیسے ہی حفیظ اللہ امین آیا ہے اس نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ تعلقات سموتھ کرنا چاہتا ہوں.
اس نے انوائٹ بھی کیا پاکستان کے وہ کیا کیا بولتے ہیں ضیاء الحق کو. ضیاء الحق نے اس قادیانی کنجر نے کہا میں تو نہیں, میں اپنے فارن منسٹر کو بھیج دوں گا. اور اسی طرح وہ جو نیشنلسٹ تھے پیپل لائک جو پشتون نیشنلسٹ تھے وہاں پر, جو کمیونسٹ کا لقاب لگائے ہوئے تھے, کیا نام تھا اس کا, وطن جار اینڈ فیو ادرز اب ان کے, جنہوں نے رشین امبیسی میں پناہ لی ہوئی تھی, وہ انہوں نے جناب کے جی بی کو بتا کہ بھئی یہ حفیظ اللہ امین تو ہے, یہ کیا یہ مغربی یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, یہ دیکھو اس نے ڈی سی 10 خرید لیا سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مراسم بڑا تعلقات, تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو جی سی آئی اے والا ہے. اور یہاں بلنڈر ہوئی کے جی بی وغیرہ سے, وہ ان کی باتوں میں آگے انہوں نے اسی کا, حالانکہ اس کو حفیظ اللہ امین نے ہی رشین کو کہا تھا کہ آپ فوجیں بھیجیں. وہ تو خوش تھا, اور اتفاق کی بات ہے مرتضیٰ بھٹو واز ون آف دا لاسٹ پرسن جو اس سے ملاقات کر کے آیا. مرتضیٰ بھٹو بتاتا تھا, یہ شاید راجہ انور بھی اس کے ساتھ گیا تھا, تو وہ مرتضیٰ بھٹو بتاتا ہے کہ جب میں شام کے وقت جا رہا تھا اس کو ملنے کے لیے, دوپہر کے وقت, کیا کہتے ہیں ترکئی کو, نو حفیظ اللہ امین کو, کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے رشین آرمی اور ٹینک دیکھے ہیں, تو کہتا ہے وہ بڑا خوشی میں کہہ رہا تھا یس یو نو آئی ہیو انوائٹڈ دیم, دے آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ آور ریولوشن. اوکے, تو مرتضیٰ کہتا ہے کہ بس میں واپس آ رہا تھا اور وہ ٹینک ان کے رشین کے جو آپریشن کرنے وہ اس کے محل کی طرف جا رہے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد خبروں میں پتہ چلا کہ اٹیمپٹ ہو گئی ہے, وہ آل دیٹ. تو وہ بھی کیونکہ پاکستان کے قریب آ رہا تھا تو انہوں نے وہ کر دیا, اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہسٹری رہی ہے. جب بھی کیا نام تھا اس کا, مجاہدین, وہ ظاہر ہے پاکستان میں اتنا عرصہ رہ کے گئے تھے, لیکن جیسے ہی وہ پاور میں آئے ہیں تو وہاں انوائرمنٹ, وہاں کا پانی ایسا ہے, وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ آپ پرو پاکستان ہو ہی نہیں سکتے. اگر پرو پاکستان ہوں گے تو آپ کا تختہ الٹا دیا جائے گا, خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو یہی حال ہوا جیسے ہی کیا نام تھا اس کا, حامد کرزئی پاکستان کے دورے پہ آتا تھا اور کوئی ڈیل ایگریمنٹ کر کے واپس جاتا تھا تو دوسرے دن وہاں کوئی بڑا دھماکہ ہو جاتا تھا, اور افغان مافیا جو اینٹی پاکستان ہے, جو بڑا سٹرونگ ہے, وہ یہی کہہ دیتے تھے جی یہ تو پاکستان کا کام ہے, کیا بولتے ہیں آئی ایس آئی نے دھماکہ کروا دیا, اس کو قتل کروا دیا, اور پھر دوری ہو جاتی تھی. اور یہی حال کئی بار وہاں ہوا, کیا نام ہے, غنی کے دور حکومت میں بھی. اور اب انہوں نے نیا وہی چیز رپیٹ کی ہے. چائنا جو ہے وہ آ کے طالبان کو پریشرائز کر رہا تھا کہ بھئی پاکستان کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ. انہوں نے دیکھا ہیں سیدھے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, لاؤ اس کو تو مرواؤ. اب پھر یہ سارا الزام کس پر آئے گا, پاکستان پر آئے گا. اور پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں مادر چوت, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آغا وسیم کے بیانیے کو دنیا میں بتا سکے کہ بھی یہ ان کی ہسٹری ہے. اوکے, ہمیشہ جب ہوتا ہے تو یہ جو رکھنا ڈال دیتے ہیں, اس لیے وہ راہ ہی نہ جاؤ جتنے تک پتہ کہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا. ان کو کوئی بھائی نہ ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی کرتے ہیں, دوستی کریں گے تب بھی وہاں کوئی نہ کوئی ٹیررزم ہو جائے گا, تب بھی کوئی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. تم اپنے گھر میں خوش, ہم اپنے گھر میں خوش, یہاں جتنے ہیں مہاجرین ان کو آپ واپس لو, ہم غریب ملک ہیں, ہم دال خور ہیں, آپ گوشت خور ہو, ہم کالے سیاہ ہیں, آپ خوبصورت ہو, بھائی یہاں کیا کر رہے ہو. نہ ہم آپ کی غمی میں آپ کے ساتھ ہیں, نہ ہم آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں ہر معاملے میں انوالو نہ کرو. اب یہ جو حقانی کا مرڈر ہوا ہے, یہ سب کا سب وہ دیکھنا پاکستان بیشنگ ہوئے گی. ریسنٹلی میں نے وہ کہا تھا کہ وہ 200-300 لوگوں کو ایرانیوں نے مار دیا. وہ تو مارتے رہتے ہیں, کئی سمندر دریا میں پھینک کے اوپر فائرنگ کر کے افغانوں کو مارتے رہتے ہیں.
کوئی افغانوں نے جھنڈا نہیں ایران کا جلایا، کوئی اس کے خلاف نہیں کیا. اگر پاکستان کا ایک بھی پاکستان میں کوئی افغان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہاں سالوں سال پاکستان مخالف مظاہرے ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے بھول جائیں. اوکے، اس کا حل یہی ہے کہ بالکل اور بالکل اور صفائی پاڑ دو باجی، وہ نہیں آڑ گے تاڑے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی نہیں. تو یہ جو ہے اب اس کو بہانہ بنا کے دیکھیں جی، وہ تو کیا داعش کو پاکستان ٹریننگ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہم اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے حقانی کو بھی مروا دیا اور ایک آدھے اور کو مروا دیں گے، پھر وہی سیم پالیسی. لیکن یہ سمجھنا تو ہماری قوم کو چاہیے.